ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ تھا یہ کس کی تخلیق تھی, کس طرح سے تھا؟ یہ ملے جلے جون سے آپ کو یہ لکھ کے دیتے ہیں نا چیزیں بڑے اس میں انٹلیکچوئلس پائے جاتے ہیں اس جماعت میں, بہت زیادہ انٹلیکچوئل ہیں اس جماعت میں. وہ ایسے ہی بس بنا دے رہے ہیں, خاکے بنا کے دیتے ہیں. لیکن میاں صاحب کو ایک چیز سوچنی ہوگی, وہ دیکھیں اقتدار مل جانا وہ میں کوئی نہیں سمجھتا چیز. اقتدار تو عمران کو بھی ملا, اقتدار تو اور بھی کئی لوگوں کو مل گئے, ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے کہ کیا آپ کی سیاست جون سی ہے نواز شریف صاحب کی, اس پر ایک یہ سوال آ جانا کہ جی نواز شریف صاحب لاہور سے الیکشن نہیں جیت سکے, میرے لیے یہ اس سے زیادہ دکھ اور تکلیف کی کوئی بات نہیں. جنہیں آپ نے اپنی زندگی میں امیجن نہیں کیا تھا کہ یہ وقت بھی آئے گا, کوئی یہ الزام بھی لگا دے گا, یہ مجھے افسوس ہوتا ہے. وہ کون لوگ ذمہ دار ہیں, وہ کون لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے الیکشن والے دن سے ایک دن پہلے یہ دن بڑے جہازی اشتہار چھپوائے وزیر اعظم نواز شریف, کون لوگ ہیں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی گئی؟ تو اس وقت کیا نواز شریف صاحب تیار ہو چکے تھے کہ مجھے وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے؟ ان کو میاں صاحب کو تو یہ تاثر یہ دیتے تھے نا, یہ سارے جون سے سورما ہیں, یہ تاثر دیتے, ٹارزن سن بڑے ہیں سارے. ایک درخت تو چھال مار کے دوسرے درخت جا رہے سن, دوسرے درخت تو تیسرے, جی بس اسی طرح 2/3 میجورٹی مل رہی ہے. اس شریف آدمی کو گھیر کے لائے, گراؤنڈ ریئلٹی چینج ہو چکی تھی. عمران خان کو پی ایم ایل این کے, جن کو میں یہ کہتا ہوں ٹاڈلرز, گنگو تیلی, انہوں نے لیڈر بنایا ہے. تو کیا نواز شریف واپس نہ آتے؟ بھائی گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ لیتے ہیں, پتہ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی کیا بنا نیچے. میں نے میسج کیا تھا ان کو کہ وطن واپسی کا فیصلہ غور سے سوچ سمجھ کر, اپنے جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے ہمدرد ہیں ان سے سوچ سمجھ کر کیجیے گا. تو میسج دیکھا انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہاں ظاہر ہے وہ جواب دیتے تھے کہ ہاں نہیں ٹھیک ہے. آپ کی بات سے اتفاق کرتے تھے کافی باتوں سے, چونکہ میں پھرتا ہوں, میں ان ڈرائیو پہ بھی سفر کرتا ہوں, میں رکشہ پہ بھی بیٹھتا ہوں, ٹھیک ہے جی. مجھے کہیں اگر بس ملے گی میں اس میں بھی بیٹھ جاؤں گا, میں ٹانگے میں بھی بیٹھ جاؤں گا, آل رائٹ. میں اپنی گروسری خود کرتا ہوں, میں اپنے سارے معاملات بل لائن میں خود جمع کرواتا ہوں. اب میں دیکھ رہا تھا کہ کیا بن رہا ہے, کہ حالات کدھر کو جا رہے ہیں. مسلم لیگ نون ہونا اور نہ ہونا دونوں میں آپ کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ لوگوں کا کوئی رویہ بدلا, عام لوگوں سے کیا تبدیلی آئی؟ مجھے لوگ, عام لوگ جو ہیں آج تک, فاروق صاحب آج کے اس دن تک جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بیٹھا ہوں, مجھے ایک شخص نہیں ملا ایسا جس نے کہا کہ تم نے یہ غلط کیا نون لیگ چھوڑ کے. کیا کہتے ہیں؟ وہ علیحدہ بات ہے کہ جو ان کے پالک ہیں, پالتو ہیں ان کے, وہ جو مرضی کیمپین سوشل میڈیا پہ چلاتے ہیں, عام آدمی, عام کامن آدمی, وہ کہتے ہیں تم نے ٹھیک کیا, تم اتنے دیر کیوں رہے. میں کہتا تھا یار بس میں ایک شخص کے ساتھ تھا, اب وہ شخص خود نہیں ہے. میاں صاحب تو اب ایک طرح کا اپنے آپ انہوں نے خود ہی ایک پری میچور ریٹائرمنٹ کر لی. تو یہ پری میچور ریٹائرمنٹ کچھ لوگ کہتے ہیں شاید کلثوم صاحبہ کے جانے کے بعد چیزیں بدل گئیں. اس میں پارٹلی یہ چیز ٹھیک ہے, یہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ میاں صاحب کو 2 زندگی میں بہت بڑے صدمات پہنچے ہیں اور وہ ہل کے رہ گئے ہیں. ایک ان کی والدہ محترمہ کا چلے جانا, اور وہ عاشق تھے اپنی والدہ کے. اچھا, او یس. یہ ہر جو پرائم منسٹر تھے تو وہ ہر ویکینڈ پہ ان سے ملنے کے لیے تشریف لاتے تھے. آپ ہی جو کو لے جاتے تھے ساتھ بھی, آپ آ جاتی تھی. وہ بڑی نیک عورت تھی. اور میاں صاحب جب بھی مجھے یاد ہے کہ اس 18 سال میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی وہ گھر سے باہر گئے اور اپنی والدہ کے پورشن سے ان سے مل کے ان کی دعائیں لے کے نہ گئے. وہ اس قسم کے آدمی تھے. میں نے والہانہ اس کو, اپنی ماں کو, والدہ کو چومتے دیکھا. دوسرا ان کو دھچکا لگا وہ کلثوم بی بی کا تھا. ان سے بھی محبت. کلثوم بی بی ایک انتہائی نیک سیرت, مذہبی, پڑھی لکھی, اور وہ اللہ لوگ عورت تھی. وہ 2 صدمات میاں صاحب کو ملے. ابھی وہ اس سے نہیں سنبھل پا رہے تھے کہ یہ جو ٹولہ نہیں ہے آپ کا جو وزارتیں لے کے بیٹھا ہے, بے شرم لوگ جو ہیں, یہ کیس کو کہتے ہیں, اس کو گھیر کے لے آئے, سروے کروائے گئے کہ جی پی ایم ایل این 2/3 میں آئے. وہ جب شریف آدمی نے دیکھا کہ اتنے تے کولیشن بنتی پئی ہے, تو میاں صاحب کولیشن گورنمنٹس کو کبھی بھی حق میں نہیں رہے. آپ کسی نئی سیاسی جماعت میں جائیں گے؟ نہیں. اب آپ کی سیاست کا یہ کیا نہیں, ہے؟ میں
مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک پی ایم ایل این ورکرز کا ایک دھڑا بنایا جائے جن کی آواز نہیں سنی جاتی. میں مسلم لیگ کی نہیں کہہ رہا, مسلم لیگی ورکرز کا ایک دھڑا بنایا جائے. اس پہ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں, لیکن ابھی آپ آگے بڑھیں. ہاں, وہ کہتے ہیں کہ چونکہ تم مڈل کلاس کی بات کرتے ہو, غریب کی بات کرتے ہو, اور تم ہو بھی ہمارے میں سے, مطلب میں اپر مڈل کلاس کا چلے کہہ لیں, آئی ایم ناٹ میں کوئی انڈسٹریلسٹ نہیں, جاگیردار نہیں. تو آپ سوچ رہے ہیں اس بارے میں؟ میں کروں گا انشاءاللہ, میں کروں گا. اور میں اپنا میں دراصل کسی ایسی جماعت میں نہیں جانا چاہتا, نہ جاؤں گا جس سے کہ نہ تو میرا مائنڈ سیٹ ملتا ہو, دوسرا کہ جس میں مسلم لیگ لفظ نہ لگتا ہو. اچھا. کیونکہ مسلم لیگ میرے باپ دادا کی جماعت ہے. میرے والد نے قائد اعظم رحمۃ اللہ کی قدموں میں بیٹھ کر 7 سال 1940 سے لے کے 47 تک ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر اس ملک کی اور ایز اے لائر اپنا تحریک پاکستان میں کردار ادا کیے. تو میرے آپ اس حوالے سے سوچ رہے ہیں اگر ہو سکتا ہے کہ کچھ مہینوں میں, کچھ دنوں میں یہ بھی کام ہو کہ مسلم لیگ کے وہ ورکرز جن کی آواز نہیں سنے گئی, آپ ان کو اکٹھا کر لیں؟ ہاں, میری خواہش ہے.